بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اس سورہ ضحیٰ کے متعلق گزشتہ کی مجلسوں میں اوپر کی آیتوں کے متعلق کافی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ یہ سورہ ضحیٰ کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ یتیموں کو دھتکار نہ دو، اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ گزشتہ کی مجلس میں یتیم کے فضائل پر گفتگو کی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو نہ جھڑکو، سائلوں کو دھتکار نہ دو، سائلوں کو نہ جھڑکا جائے۔ یہاں پر تو جو سائل سوال کرنے والا آ رہا ہے، تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو سائل کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے وہ اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ لیکن شریعت مطہرہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا مذہب عطا فرمایا ہے، ایسا دین ہمیں عطا فرمایا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہبری فرمائی، تو وہیں پر سوال کرنے کے متعلق، لوگوں سے مانگنے کے متعلق وہاں پر بھی ہدایت اور رہبری فرمائی ہے۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے جگہ جگہ اس طرح کے مواقع سے امت کی رہبری فرمائی۔ وہ سوال کرنا، ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ کو پھیلانا، کسی سے مانگنا، کسی سے بھیک کا سوال کرنا، یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا سوال ذلہ، کہ سوال تو ذلتی کا سبب بنتا ہے۔ ایک انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مانگے تو یہ ذلتی کا سبب ہے۔ ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو دیتا ہے تو دینے کی وجہ سے ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ اگر ضرورت پڑ جائے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ من فتح علی بابا من الفقر، کہ جس شخص نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھولتا ہے، سوال کے ذریعے سے فقر کا دروازہ کھولا، فتح اللہ علیہ 70 بابا من الفقر، کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، کسی کے سامنے سوال کرا، ہاتھ پھیلایا، بھیک مانگی، سوال کا دروازہ اپنے اوپر کھولا، من فتح علی بابا من السوال، اللہ تعالیٰ 70 فقر کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں بھی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ لوگ آسانی سے ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، اور باقاعدہ بہت سے حضرات ایسے جو اپنا مزاج اس طرح کا بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام پر بیعت لیتے دوسری چیزوں پر، وہاں اس بات پر بھی بیعت فرماتے تھے کہ تم کسی سے سوال مت کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ ہم 7-8 لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھ سے بیعت نہیں فرمائیں گے؟ تو ہم نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ ہم پر کس چیز کی بیعت کرتے ہو؟ ہم آپ پر کس چیز کی بیعت کریں؟ حالانکہ کچھ دن پہلے ہی ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو تم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اور احکام الہی کو بجا لائیں گے۔ پھر آئی صاحب نے فرمایا کہ تم کسی سے لا تسألوا الناس شیئا، تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔ دیکھنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں پر بیعت فرما رہے ہیں وہاں صحابہ کرام پر اس بات کی بھی بیعت فرما رہے ہیں کہ تمہاری نگاہ مخلوق کی طرف نہ ہو، تمہاری نگاہ کسی مخلوق کے خزانے پر نہ ہو، اگر ہماری نگاہ ہو تو خالق کے خزانے پر ہو۔ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائے، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کرے، اپنے فقر فاقے کو اللہ کے سامنے بیان کرے، اللہ تعالی سے سوال کرنے والے بنے، خالق سے مانگے، مخلوق سے نہ مانگے۔ اس لیے ایک موقع پر ہمارے نبی نے فرمایا جو اس بات کا عہد کر لے وہ کسی مخلوق سے سوال نہیں کرے گا، کسی مخلوق سے نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس بات کا عہد کر لیا، میں خالق کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں احادیث میں آپ علیہ السلام نے اس طرح کی باتوں کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، مخلوق کی طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ ایک حکایت، ایک لطیفہ علماء کرام نے کتابوں میں بیان کیا ہے۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، ایک بوڑھیا تھی، اس نے کچھ مانگ کر اپنی روٹیوں کو جمع کیا تھا۔ اس نے چارپائی پر اس روٹیوں کو بکھیر دیا سکھانے کے لیے۔ وہاں سے ایک اونٹ گزرا، اس اونٹ نے اس پر منہ ڈال دیا، کچھ روٹی کو کھا لیا۔ وہ بڑھیا بڑی غضبناک ہوئی، اس کے مالک کو بڑا غضبناک کا اظہار کیا، بڑا ڈانٹا، بڑی ملامت کی، وہ بڑے غصے کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس اونٹ کا مالک رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ نقصان تو تیرا نہیں ہوا، نقصان تو اس بڑھیا کا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ اس سے بڑا نقصان تو میرا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے اونٹ نے تو روٹیاں کھائی ہے، کوئی زہر تو نہیں کھایا کہ وہ مر جائے گا، اس نے تو روٹیاں کھائی ہے اور نقصان اس کا ہوا، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا نقصان میرا ہوا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس بڑھیا کی روٹیاں بھیک کی روٹی تھی، وہ بھیک کی روٹی میرے اونٹ نے کھا لی، اب یہ کامچور بن جائے گا، بھیک کا کھایا ہوا اس کے منہ پر لگ گیا۔ یہ بیان کرنے میں تو لطیفہ ہے، لیکن غور کو دیکھا جائے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شادی شدہ بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت کا عالم بھی ہے، تندرستی بھی ہے، پھر بھی جب کسی سے کسی جگہ کچھ مل گیا تو اپنی عادت یہ سی بنا لیتے ہیں، کبھی کسی سے کچھ مانگ لیا، کبھی کسی نے کچھ گھر میں بھرا دیا، اور پورا مہینہ پورا سال اسی طریقے سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتے ہیں۔ حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جو ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہے، اپنا مشغلہ یہ بنا لیا، اپنا کاروبار یہ بنا لیا کہ ہمیشہ لوگوں سے مانگ کر زندگی کو گزارتا ہے، حتیٰ یأتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کے سامنے اس حال میں اسے لایا جائے گا کہ اس کے لیس الفم مضغۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی تک نہ ہوگی، اور لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ موجود ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، امتی بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی ہے، اور اس کا چہرہ ایسا قیامت کے سامنے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا کہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں اس کے چہرے پر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہ ہوگا، ایک گوشت کی بوٹی بھی نہ ہوگی۔ لوگ اس کو دیکھ کر جان لیں گے یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اس کا کام ہی یہ تھا، جو لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا، دوسرا کوئی اس کا دھندا نہیں تھا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے عرفات کے میدان میں عرفے کے دن ایک کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ علی بڑے غضبناک ہوئے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے عرفے کا دین ہے، وہ بھی بڑا بابرکت دین کا، عرفے کا دین تو عید کا دین ہے حاجیوں کے لیے، وہ دین تو بڑا بابرکت دین ہے۔
حاجیوں کا سب سے بڑا دن عرفے کا دن ہے۔ اگر حاجی عرفات کے میدان میں نہ جائے اور دنیا بھر کو تمام حج کے افعال کر لے لیکن حج کے میدان میں نہ پہنچے تو اس کے حج قابل قبول نہ ہوگی۔ تو عرفے کا دن وہ بھی بڑا دن ہے، اور وہ بھی عرفات کے میدان میں علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کو دیکھا لوگوں سے مانگ رہا ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ تو علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ دن ایسا بابرکت دن، ایسی بابرکت جگہ بھی تو لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ اس سے درہ مارا اور اس کو بھگایا۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کی آواز سنی، کچھ مانگ رہا ہے، لوگوں سے کہا کہ اس کو کھانے کے لیے دے دو، اسے کھانے کے لیے دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کے کان میں آواز آئی کہ یہ تو وہی سائل جو پہلے تھوڑی دیر پہلے مانگ رہا تھا۔ اس کو بلایا اور اس کے دامن کو جھاڑا، تو اس کی دامن کے ایک سرے پر مارا، ہاتھ مارا تو اس کی ساری روٹیاں اونٹ کے سامنے بکھر گئی۔ اور عمر نے اس کو درے سے مارا کہ تو آئندہ ایسا کام نہ کرنا، کہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرنا، کہ انسان ضرورت کے بقدر مانگ لے کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے کہ بھئی جیسے ہمارے معاشرے میں بھی جو مشغلہ بنا رکھتے ہیں، اور بہت سب تو مانگنے والے ایسے مانگنے والے آتے ہیں جو بظاہر مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے محلے میں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر غیر مسلم عورتیں بھی برقع پہن کر آ جاتی ہیں، غیر مسلم مرد حلیہ بنا کر آ جاتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی ان کو دے دیتے ہیں۔ اور مسلمان میں بھی جو ہمارے محلے میں مانگنے والے آتے ہیں وہ بھی اس میں سے اکثر شرابی کبابی ہوتے ہیں۔ سامنے والے کی تحقیق کی جائے، ہمارے محلے میں ہمارے رشتہ دار میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ضرورتاً ہوتے ہیں، واقعی میں حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی عزت کے خاطر کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ہم روزانہ اپنے پیسے کو گھر میں گلہ بنائیں، اس میں روزانہ للہ رقم، صدقہ رقم اس میں ڈالی جائے۔ جب مہینہ 2 مہینہ کچھ مہینے میں برس میں جب وہ رقم جمع ہو جائے، اپنے رشتہ داروں میں ایسے غربا کو تلاش کیا جائے، اپنے محلے میں نظر ڈولائی جائے کہ ہمارے محلے میں کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون حاجت مند ہے، جو کون ضرورت مند ہے، جو اپنی زبان سے اپنی غربت کا، فقر کا کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے گھر اپنی رقموں کو صدقہ زکوٰۃ کو پہنچایا جائے۔ جو ہمارے محلے میں مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ تو خود جمع کر کے اتنے پیسے والے بن جاتے ہیں، وہ خود مالدار ہوتے ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، خود ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال بھی ایسے لوگوں کو دیا جائے تلاش کر کے جو واقعی میں زکوٰۃ کے مستحق ہو۔ آج جو ہمارے معاشرے میں، ہماری نظروں میں، ہماری ذہن میں غریب کسے کہتے ہیں، مالدار کسے کہتے ہیں، ہم نے اس کا فرق ہی الگ بیان کر دیا ہے کہ ہماری نظروں میں غریب کچھ اور ہے، ہماری ڈکشنری میں غریب کی تعریف کچھ اور ہے، مالدار کی تعریف کچھ اور ہے۔ شریعت کس کو غریب کہتی ہے، شریعت کس کو فقیر کہتی ہے، وہ شریعت کس کو غنی کہتی ہے، شریعت کس کو مالدار کہتی ہے۔ شریعت نے مسئلہ بیان کر دیا۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس کے پاس 612 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی رقم اس کے پاس ہے، وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ 612 تولہ چاندی آج کے اعتبار سے کتنے کی ہوتی ہے؟ 38,000 کے قریب ہو جاتی۔ ابھی میں نے نماز سے پہلے میں نے اس کی تحقیق کی تو یہ 38,000 کے قریب یہ چاندی پہنچتی۔ 612 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے یا اس کی قیمت ہے، شریعت کی نظر میں وہ غنی ہے، مالدار ہے، 38,000 کے قریب وہ رقم پہنچتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس 38,000 روپے ہے یا چاندی ہے، پورے سال اس کے پاس اس کے گھر میں وہ جمع رہا، اس کی بینک میں رہا، اس کی کباڑ میں رہا، اب وہ سال پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کو خود اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالنا ہوگا۔ آج ہمارے علاقے میں بھی، ہمارے اطراف میں بھی ایسے لوگ ہیں جو 38,000 نہیں بلکہ لاکھ روپیہ بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، پھر بھی اپنا آپ کو غریب بتلاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، لوگوں سے زکوٰۃ کا سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا پڑوسی ہے، ہم نہیں دیں گے ناراض ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو واقعی میں زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی مدد ہی کرنا ہے تو صدقے کے ذریعے کر لی جائے، نفل مالی کے ذریعے سے کی جائے، نفلی صدقے کے ذریعے کر
کر دی جائے، لیکن اگر ایسے لوگوں کو جن کے پاس 38,000 سے زائد کی رقم موجود ہے، وہ شریعت کی نظر میں غنی ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو آج ایسے لوگ بھی مانگتے پھرتے ہیں، تو آج مالدار بھی اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، جس کے مال میں زکوٰۃ آ جائے وہ بھی اپنے آپ کو غریب کہتا ہے۔ ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس نے 12 لاکھ کا فلیٹ دیکھا اور 10 لاکھ روپے ہے اور 2 لاکھ روپے کی دوسروں کے پاس زکوٰۃ کے رقموں کا وصول کرتا ہے۔ ایک صاحب نے خود مجھے پوچھا کہ بھائی غریب آدمی ہے، اس کو فلیٹ لینا ہے، میں کتنا غریب ہے؟ کہا کہ غریب ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، وہ 12 لاکھ کا فلیٹ ہے، 10 لاکھ ہے، میں اتنا کیسا اچھا غریب ہے کہ 10 لاکھ کا وہ مالک ہے۔ تو ہماری نظروں میں غریب غنی فقیر کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آدمی اپنی چادر سے زائد اپنے پیروں کو پھیلا رہا ہے۔ آدمی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ میں سے پیسوں کا شامل کر کے وہ اسی طریقے سے سود اور بیاج پر پیسہ لے کر اپنی ذاتی مکان کو بنانے کی کوشش کرے۔ وہ ذاتی مکان تو 60-70 سال کی زندگی میں فنا ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ کی زندگی، قیامت کی زندگی، وہ جنت کا گھر ہمارا ویران ہو جائے گا۔ آج بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس مال ہے۔ ایک آدمی وہ ہے، بڑے آدمی کی ضرورت بڑی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس 50 لاکھ ہے، 60 لاکھ ہے، لیکن 1 کروڑ کا اس نے 80 لاکھ 90 لاکھ کا نشاط میں فلیٹ دیکھا۔ ایسے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس نے 50 لاکھ دے دیے، بقیہ کہ اس نے لون لے لی اور سوچا 30 لاکھ روپے ادا کرنا ہے، 40 لاکھ کی لون لے لی، بعد میں بھرتے رہیں گے۔ یہ لاک ڈاؤن کے بعد ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے جس نے لاکھوں 70-80 لاکھوں کے فلیٹ لیے ہوں گے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو لاک ڈاؤن کے بعد مسائل ہمارے سامنے آئے، انہوں نے یہ سوچا تھا ہمارا کاروبار ہے، ہم نے بینک سے لون لے لی، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، گھر بار بھی چلتا رہے گا، ہر مہینے بینک کی فیس بھی اور اس کا ہفتہ بھی ادا کرتے رہیں گے۔ لاک ڈاؤن آ گیا، کاروبار بند، نوکریاں بند، اور وہاں ان کے ہفتے بڑھتے چلے گئے، ان کی قیمتیں بڑھتی چلی گئی یا آواکیں بند ہو گئی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ جتنی پونجی تھی وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی، گھر بار کو بھی بیچنا پڑا، اور جتنی پونجی تھی وہ بھی چلی گئی۔ اللہ نے حرام مال میں برکتیں نہیں رکھی ہے۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 10 لاکھ اس کے پاس ہے، 11 لاکھ اس کے پاس ہے۔ اگر کوئی مکان ایسا ہے 1 لاکھ کم ہو رہے ہیں، 2 لاکھ گھٹ رہے ہیں یا کچھ لاکھ کم ہو رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کسی سے سوال نہیں کر سکتا یا سود پر کسی سے مال کو نہیں لے سکتا، بینک سے لون نہیں لے سکتا۔ یہ تمام حضرات اللہ اس کے رسول کی نظر میں بھیک مانگنے والے کہلائیں گے، جو انٹرنیشنل بھیکاری جن کو کہا جا سکتا ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سخت منع فرمایا، اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ کسی کو فقر کا اندیشہ ہو، فقر پیش آ جائے، وہ اپنے فقر کو اگر اس نے مخلوق کے سامنے پیش کیا اس کا فقر بند نہیں ہوگا، اور جو اپنے فقر و فاقے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جلدی یا کبھی تاخیر سے اس کے فقر فاقے کو دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہمارا معاملہ یہ کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ہماری فوری طور پر نگاہ اور نظر ہماری کسی اوروں کی جیب پر جاتی ہے کہ کس شخص کے ذریعے میرا مسئلہ حل ہوگا، کون مجھے رقم دے گا، کون مجھے پیسہ دے گا۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی عمل پیش آیا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے، اللہ ان کے مسائلوں کا حل فرما دیتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ہمارے نبی کی مجلس میں آئے اور سوال کیا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تیرے پاس گھر میں کچھ چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کمبل ہے اور ایک لوٹا ہے، ایک برتن ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ وہ دونوں چیزیں ہمارے نبی کے مجلس میں لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام بھی سامنے موجود تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ میں 1 دینار میں ان کو خریدوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس سے زائد کون دے گا؟ 2-3 مرتبہ فرمایا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں 2 کے بدلے خریدوں گا۔ ہمارے نبی نے وہ دونوں چیزیں انہیں دے دی اور 2 دینار لے لیے اور ان صحابی کو دیے کہ 1 سے کھانا خریدو،
گھر کی ضرورت کی چیزوں کو، کھانے کی چیزوں کو خریدو اور ایک سے کلہاڑی کو خرید کر لاؤ۔ وہ بازار گئے، کلہاڑی خریدی، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ دستے مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور اس کو بازار میں بیچو، 15 دن تک نظر نہ آئے۔ وہ صحابہ کرام و صحابی روزانہ لکڑیاں کو کاٹتے بیچتے رہے۔ چند دن کے بعد آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے کہ 10 درہم اور 10 درہم میرے پاس جمع ہو گئے، جس سے کھانے کی چیزیں بھی خرید لی، کپڑا بھی خرید لیا، اور الحمدللہ اسی سے اچھا روزگار چل رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے نوجوان ہو تو ہمیں پتہ ہے یہ نوجوان ہیں، تو ان کو اس طرح کی رقم دینے سے بہتر ہے اگر ہمیں ان کا تعاون کرنا ہے تو کسی اس کا جو کچھ ہنر ہے، کوئی ٹیلر ہے اس کو وہ مشین دلا دیا، کوئی رکشہ چلانے والا ہے اگر اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں وہ رکشہ خرید سکے، اس کو رکشہ دلا دی تاکہ اس کا روزگار لگ جائے اور لوگوں سے مانگنے کی عادت اس کی ختم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آج انسان روزی کے مارے، رزق کے مارے دوسروں پر نظر رکھتا ہے، دوسروں سے سوال کرتا ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کل کائنات میں جتنے جاندار ہیں تمام کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہ دوسروں کو رزق دینے پر قادر ہے، تمہیں بھی رزق دینے پر قادر ہے، لیکن شرط یہ ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا توکل مضبوط ہو، ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے پر ہو، نہ کہ مخلوق کے خزانے پر۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈاکو اپنے قافلے والوں کے ساتھ ایک جگہ ڈکیتی کے لیے جا رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس اس نے پڑاؤ کیا، وہاں پر 3 درخت تھے، 2 درخت تو بڑے ہرے بھرے تھے اور ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا۔ وہ کھجور کے ہرے بھرے درخت تھے، ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ پرندہ اس ہرے بھرے درخت کی کھجور کو توڑتا اور جو سوکھا درخت تھا اس کے اوپر جاتا اور وہاں پر کھجوریں ڈالتا اور چلا آتا۔ وہ ڈاکو دیکھتا رہا، کئی مرتبہ اس پرندے کو دیکھا کھجور توڑتا ہے اور سوکھے درخت پر جاتا ہے، تقریباً 10 مرتبہ اس پرندے کو آتے جاتے دیکھا۔ وہ ڈاکو سوکھے درخت کے اوپر چڑھ کے دیکھا، دیکھو تو صحیح وہاں کیا ہے، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا سانپ جو اندھا اور بوڑھا سانپ تھا جو منہ کھولے بیٹھا تھا، اور وہ پرندہ وہاں سے کھجوروں کو توڑ کر لاتا، اس نابینا بوڑھے سانپ کے منہ میں ڈال دیتا۔ وہ بوڑھا کیسے تھا تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا کسی طریقے سے، تو خیر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ یہ تو سانپ ہے، جو اژدہا ہے، سانپ ہے، زہریلا جانور ہے، جس کو تو مارنے کا حکم ہے، کہ اگر نماز پڑھتے وقت بھی اگر سانپ سامنے آ جائے اور اندیشہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف پہنچائے گا، ڈسے گا، تو نماز توڑ کر بھی اس کو مارنے کا حکم ہے، کیونکہ جان کا خطرہ ہے۔ تو اللہ یہ تیرا جانور جو زہریلا جانور تو نے بڑھاپے میں کمزوری کی حالت میں بھی تو نے لی، اس کے لیے اتنا بہتر رزق کا انتظام فرمایا، اور میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اور میں لوگوں کو یہ مال لوٹتا ہوں اور اس طرح سے زندگی گزارتا ہوں۔ اللہ کی طرف رجوع ہوا، توبہ کر لی، سچی پکی توبہ کر لی، اوپر سے آواز آئی معافی معافی مانگتا رہا، اوپر سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے اپنی تلوار کو بھی توڑ دی کہ اب سے یہ بات کی کام ختم ہو جائے گا۔ وہ خوشی کے مارے شور کرنے لگا، آواز نکالنے لگا۔ اس کے ساتھی نے کہا بھئی کیا بات ہے، کیا ہو؟ اس نے پورا واقعہ سنایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کر لیا، میں نے اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، اب میں اس طرح کے کام نہیں کروں گا، میں نے سچی پکی توبہ کر لی۔ اس کے تمام ساتھیوں نے اپنی تلواروں کو توڑ دیا اور ان سب نے سچی پکی توبہ کر لی۔ پھر انہوں نے وہیں سے احرام باندھ لیا کہ اب ہم مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حج کا احرام باندھ کے لیے نکل گئے۔ 3 دن کے بعد ایک بستی میں پہنچے کہ بڑھیا نے تلاش کرتے آئی کہ تم میں سے فلاں نام کا شخص کون ہے، جو سردار کا نام تھا۔ اس نے کہا میرا نام ہے۔ کہا کہ 3 دن پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہوا، 3 دن سے آپ علیہ السلام میرے خواب میں آتے ہیں اور کہا کہ یہ اس کے کپڑے فلاں شخص کو دے دینا، یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ وَاللَّهُ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کیسے رزق کے اسباب اس کے لیے مہیا کرتا ہے، جس کو قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی اختیار کر تو دیکھو، اللہ سے ڈر کر تو دیکھو، اللہ کے احکام پر زندگی گزار کر تو دیکھو، اللہ تمہارے لیے راستوں کو کھولتا چلا جائے گا،
اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو خیر حدیث میں شریعت نے ہمیں ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ مخلوق سے سوال نہ کیا جائے، اور جو لوگ عادی اپنے آپ کو اس کام کا عادی بنا لیتے ہیں ان کے لیے وعیدیں بھی حدیث میں بیان کی گئی۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا، یہاں پہ اللہ یہ فرما رہے ہیں جو ضرورت مند ہے، واقعی حاجت مند ہے، بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں پریشان حالت نے ان کو دوچار کر دیا، اب اگر وہ کسی ضرورت کو لے کر تمہارے پاس آ رہے ہیں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو تم اپنی دولت پر اتراؤ نہ، گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، اپنے مال سے اس فقیر کی، غریب کی مدد کر لیا کرو جو آپ سے بڑی امیدیں لے کر آیا ہے۔ اس سائل کو آپ دھتکار نہ دو، اس کو بری طریقے سے پیش نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہو، مانگنے والا مانگ رہا ہے اور آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس سے بھلے طریقے سے جواب دے دو، بھئی میرے پاس کچھ نہیں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، اللہ تیری مدد فرمائے، تیری ضرورت کو آسان فرما دے۔ بہتر طریقے سے اس کو جواب دیا جائے، نہ کہ اس کو بھگا دیا جائے، سخت سست الفاظ استعمال کیے جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شکر گزاری کی جائے، اور اللہ کی نعمتوں کا دوسروں کے سامنے بھی اظہار کیا جائے، اور اس کا ذکر کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے۔ لیکن یہاں پر بھی علماء کرام نے ایک بات بیان کی ہے، اگر ہماری نعمتوں کو ہم اگر بیان کرتے ہیں تو دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے، فلاں ہے، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ تو اس صورت میں اپنی نعمتوں کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ یہ بیان کرنا تحدث بھی نعمت کے طور پر ہو کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بندے کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس طریقے سے ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس صورت کے متعلق علماء کرام نے ایک اور بات بیان کی ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے اور ملتی ہی نہ ہو تو وہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھے، 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھے، سورہ ضحیٰ کو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ چیز جو بھول گیا ہے، جو چیز گم ہو گئی، اللہ اس عمل کی برکت سے اس کو وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ وہ اگر اس کے حق میں نہ لوٹانا ہو تو اللہ اس کا نعمت بدل عطا فرمائے گا، بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔